اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی افغانستان کا منظرنامہ یہی. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اس سے پہلے جب بار بار امریکہ اور نیٹو نے طالبان کو دعوت دی، مذاکرات کی میز بچھائی، تو انہوں نے ہمیشہ اپنی شرائط پیش کی کہ ان شرائط کو مانے بغیر ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. اب بالآخر مذاکرات کی میز بچھی ہے، اس لیے کہ شرائط منظور کی جا رہی. پہلی شرط ہی ان کی یہ تھی کہ ہمیں ٹائم ٹیبل بتایا جائے فوجوں کے وڈرال کا، امریکہ کی واپسی کا، مرحلہ وار آپ بتائیں، ہم اس پہ قطر بیعت کریں گے. اور دوسرا بڑا مطالبہ یہ تھا کہ جن 42 طالبان کو اور افغانوں کو یونائٹڈ نیشنز نے اعلان کر کے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، جہاں ملے ان کو پکڑا جائے، موت کے گھاٹ اتارا جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے، انہوں نے اپنا مطالبہ منوا لیا ہے. یونائٹڈ نیشنز نے یک طرفہ طور پر اعلان کیا ہے کہ نہیں، یہ عام شہری ہیں اور ہم نے ان کے اوپر جو لیبل دہشت گردی کا لگایا تھا وہ غلط. لہذا آپ دیکھیں کہ جذبہ جہاد کے نتیجے میں، شہادت کا شوق، تمنا اور آرزو کے نتیجے میں، اور اپنے رب سے عہد و پیمان باندھ کر پیروں کو غبار آلود کرنے اور سر سے کفن باندھ کر نکلنے اور جان ہتھیلی پر لے کر نکلنے کے نتیجے میں نقشہ دنیا کا بدل رہا. یہ دنیا ڈس انفارمیشن کی دنیا، پروپیگنڈے کی دنیا، مغرب کی مٹھی کے اندر بند دنیا ہے. اس لیے جتنے تجزیہ نگار چھاپتے ہیں، اداریہ نویس لکھتے ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر چیختی چنگھاڑتی سرخیاں اخبارات کی آپ دیکھتے ہیں، اس میں یہ بات جتنے بڑے پیمانے پر آنی چاہیے تھی، یہ دنیا آپ کی نہیں ہے، جتنے بڑے پیمانے پر آنی چاہیے تھی نہیں آ سکی. لیکن آپ کے قدم الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، پیش رفت ہو رہی ہے، منزل کا شعور پیدا ہو رہا ہے، بیداری کی لہر آئی ہوئی ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے. لوگ اسلام کی طرف، دین کی طرف، قرآن و سنت کی طرف بڑی تعداد ہے جگہ جگہ پر اس سے رجوع کر رہے ہیں. اور خود مغربی دنیا کے اندر وہاں کے مقامی بسنے والے لوگ، جن کا مذہب کچھ اور تھا، جن کی تہذیب کچھ اور تھی، جن کے لینے اور دینے کے پیمانے مختلف تھے، ان کی سوچ کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی ہے. وہاں رہتے ہوئے بھی وہ اسلام کی تحریکوں کے بارے میں حسن ظن اور اعتماد کی فضا پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. جا بجا نو مسلموں کی اسلام کے قالب کے اندر ڈھل جانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لہذا ایک ایسے مرحلے پر وجہ طور پر میرا اپنا احساس یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ بڑی آزمائش پاکستان کے مسلمانوں کی، یہ جو ہماری پوری پختون بیلٹ ہے. روس کی شکست کے بعد افغانستان میں جب روس نے اور اس کی سوشلزم اور اس کے کمیونزم نے شکست کھائی ہے اور وہ ہواؤں و فضاؤں میں تحلیل ہوا ہے اور اس کی تاریخ اور جغرافیہ مٹ گیا، وہ دن ہے اور آج کا دن مغرب کے جتنے تجزیہ نگار ہیں، جتنے اہل دانش و بینش ہیں، جن کو وہ تھنک ٹینکس کہتے ہیں، وہ تھنک ٹینکس مسلسل اس بات کو لکھتے رہے ہیں کہ روس کے گر جانے کے بعد، منظر سے ہٹ جانے کے بعد اب باری اسلام کی آنی چاہیے. اور اس میں خاص طور پر یہ بات تسلسل سے لکھی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو پختون بیلٹ ہے، جو بلوچستان میں بھی موجود ہے، جو صوبہ پختونخوا میں اور افغانستان کے اندر موجود ہے، اسی پختون بیلٹ نے پہلے برطانیہ کو شکست سے دوچار کیا تھا. اس کا سنگھاسن ڈول گیا تھا جب برطانیہ کی حکومت پوری دنیا کے اندر اس کا سورج غروب نہ ہوتا تھا. اب صورت یہ ہے کہ طلوع ہی نہیں ہوتا ہے. جنہوں نے برطانیہ کو شکست دی تھی انہوں نے ہی بالآخر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر روس اور اس کی ضروریت کو شکست دی تھی. لہذا وجہ طور پر اپنی دانش میں انہوں نے اس بات کو تسلسل کے ساتھ لکھا کہ اس پختون بیلٹ کو، اس کو فنا کے گھاٹ اترنا چاہیے، اس کا تیا پانچا ہونا چاہیے، اسے کسی ڈھلان پر چھوڑ دینا چاہیے، ان کے جذبوں کو سرد کرنا چاہیے، ان کو انتشار کے حوالے کر دینا چاہیے، ان کو ان کی ایک اکائی کو مسلسل مسلنا چاہیے، ان کو ہجرت پر، دربدر ہونے پر، گھر سے بے گھر ہونے پر مجبور کرنا چاہیے، ان کے اتحاد کو اور یکجہتی کو پارا پارا کرنا چاہیے. پاکستان کی فوج ملٹری آپریشن کے ذریعے یہی کام کر رہی ہے. امریکہ کے ڈرون طیاروں کے حملے یہی کام صوبہ سرحد کے اندر پختونخوا کے اندر کر رہے ہیں. یہی امریکہ اور نیٹو کی فوجیں افغانستان کے اندر
اور اب اپنے گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پاکستان کے اندر اسی ریجن کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، باقی سارے ملک کے اندر افراتفری کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں، جنرل کیانی صاحب سے میں یہ بات بار بار کہتا اور پوچھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ آپریشن ہے، آج سے 2 سال پہلے جب آپ نے ملٹری آپریشن شروع کیا تھا تو قوم کو یہ مژدہ سنایا تھا، یہ خوشخبری دینے کی کوشش کی تھی کہ اس فوجی آپریشن کے ذریعے ہم دہشت گردی کا قلع قمع کر دیں گے، ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ اب جب 2 سال گزر گئے ہیں، میں جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کوئی بیلنس شیٹ پیش کریں، کوئی آڈٹ رپورٹ پیش کریں اپنی کارروائی کی، اور ہمیں بتائیں کہ 2 سال کے اندر دہشت گردی کا قلع قمع ہوا ہے یا پاکستان کے معاشرے کا اور فوج کا قلع قمع ہوا ہے۔ دہشت گردی تو GHQ تک پہنچ گئی ہے، دہشت گردی تو داتا دربار میں نظر آتی ہے، دہشت گردی تو جگہ جگہ مزارات کا اس نے پیچھا کیا ہے۔ جنرل صاحب، آپ نے مرض کی تشخیص بھی غلط کی تھی اور آپ نے مرض کا علاج بھی غلط کیا، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی کے مزداق آپ نے حالات کو خراب سے خراب تر کیا۔ جب ہماری فوج ڈو مور کے امریکی ڈکٹیشن کے اوپر عمل کرنے لگے، ڈو مور کے فلسفے پر عمل کرنے لگے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ 2 سال گزر گئے، جس خطے میں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، پورا سوات سے لے کر بنیر کی طرف جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، گنتے چلے جائیے باجوڑ اور یہاں اور وہاں، آج تک وہاں کی خبریں ISPR دیتا۔ اگر ملٹری آپریشن کامیاب ہے تو آزاد میڈیا کو جانے دیا جائے، پریس کے نمائندوں کو وہاں پہنچنے دیا جائے، جتنے چینل سے ان کے نمائندوں کو وہاں جانے دیا جائے۔ اگر ملٹری آپریشن کامیاب ہے تو فوج کو وہاں سے واپس بلا لیا جائے۔ کب تک فوج کو وہاں رکھیں گے؟ اور ایک طویل داستان ہے جو ہمارے سینوں کے اندر دفن ہے، ہم کم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اشارتاً صرف بات کرتے ہیں۔ جتنے بڑے پیمانے پر فوج مظالم ڈھا رہی ہے، بڑی داڑھی والوں کو الٹا لٹکاتی ہے درختوں کے ساتھ، سارے سینکڑوں گواہ، جتنے گواہ چاہے لا سکتے ہیں۔ ISPR کا پریس ریلیز یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے طیاروں نے حملہ کیا اور دہشت گرد مارے گئے۔ ہم بربنائے علم یہ بات کہتے ہیں، بے گناہ مارے جاتے ہیں، عورتیں اور بچے مارے جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہوائی جہاز کے ذریعے کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو سکتی۔ جتنے بڑے پیمانے پر ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں اس پورے ریجن میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں، جنرل صاحب مرنا ہے، آپ کو بھی حساب دینا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں ملک میں جن کو اغوا کر لیا گیا، جو گمشدہ قرار پائے ہیں، مسنگ پیپل، تحریکیں چل رہی ہیں، لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں، پچھلے کئی سال سے لوگ سڑکوں پر ہیں۔ مسنگ پیپل کون ہیں؟ صوبہ سرحد کی حکومت نے، پختونخوا حکومت نے لوگوں کو اغوا کیا ہے، امریکہ کے حوالے کیا ہے، ڈالر وصول کیے ہیں۔ پرویز مشرف کے زمانے سے سلسلہ جاری ہے، لیکن 18 فروری کے الیکشن میں جب یہ اعلان ہوا تھا اور حکمرانوں نے اعلان کیا تھا کہ پرویز مشرف اور اس کی پالیسیاں مسترد کر دی گئی ہیں، ان کا تسلسل جاری ہے، وہی پالیسیاں جاری ہیں۔ نہ معلوم کتنی مائیں ہیں جو اپنے لخت جگر سے محروم ہو گئی، نہ معلوم کتنے بچے ہیں کہ جو یتیم ہو چکے ہیں، نہ معلوم کتنی بیٹیاں ہیں کہ جو بیوہ ہو چکی ہیں۔ جنرل صاحب، یہ سب آپ کے کھاتے میں ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے بھی جس کمیشن کی بات کی تھی آگے پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ آپ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ایجنسیوں کے سپرد کرتے ہیں، وہ امریکہ کے سپرد کرتے ہیں، ڈالر وصول کرتے ہیں، اور کسی مہذب معاشرے کے اندر ایک تلاش گمشدہ کا اشتہار بھی کافی ہوتا ہے اس کو غیر مہذب کہنے کے لیے، ایک سویلائز سوسائٹی کے اندر۔ اس لیے جنرل صاحب، آپ کٹہرے میں ہیں عوام کے، اور وہ بہت قریب ہے کہ جب آپ خدا کی عدالت میں بھی کٹہرے میں ہوں گے، 18 کروڑ عوام، ان کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ اس قوم کے اوپر ظلم کی حد و نہایت کرنے میں امریکہ کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے، غیروں کی باتیں مانی جا رہی ہیں، ان کے حکم کو تسلیم کیا جا رہا اور پاکستان کو نظر انداز کیا جا رہا۔ جہاں اس وقت ملٹری آپریشن جاری ہے، یہ جو فاٹا کا علاقہ ہے اور پختون آبادی، حقیقت یہ ہے کہ اگر قبائلی اس ملک کے اندر محب وطن نہیں ہیں تو اس ملک میں کوئی محب وطن نہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، یہی قبائلی تھے